بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سجاد کٹانہ اٹلی۔ ویورز کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش و خرم ہوں گے۔ اب میں چلتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اٹلی میں اس منتھ نومبر میں کافی لوگوں کے ساتھ ایک مسئلہ پیش آیا ہے۔ اس مسئلے کو آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کیونکہ شاید آپ بھی اس میں شامل ہوں، آپ تک یہ معلومات پہنچ سکے، یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا ہو تو وہ بھی اس کا بھی حل نکل آئے یا اس کی پریشانی کم ہو جائے۔ اس منتھ میں لوگوں کے بچوں کے جو ہے نا پیسے اٹلی میں جو آتے ہیں نا بینیفٹس ملتے ہیں، مثلا اسینیونی کو جس کو بولتے ہیں، کچھ لوگوں کے کم آئے ہیں، کچھ لوگوں کے 2 دفعہ آ گئے ہیں، کیونکہ لوگوں کو میں مختلف جو ہے انٹرنیٹ پہ نا ویب سائٹ پر اور جا کے جو فورم بنے ہوتے ہیں ان پہ جا کے لوگوں کے کمنٹس میں نے دیکھے ہیں، پڑھے ہیں، تو جنہوں نے اٹالین نے کیے ہوئے تھے، تو ایک تو مذاق کے ساتھ ایک نے کمنٹس کیا تھا کہ شاید اٹلی گورنمنٹ کے پاس امس والوں کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں تو انہوں نے کم دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو پیسے دیتے ہیں یا یہ سسٹم بناتے ہیں نا وہ اپنا بجٹ نکال کے تو پھر یہ سارا چیز لاگو کرتے ہیں اپنی نا کسی بھی ملک میں۔ تو مثلا اس طرح نہیں ہوتا جس طرح کچھ لوگ سوچتے ہیں۔ تو مثلا وہ جو لکھے تھے نا کمنٹس، اس میں کچھ لوگوں نے لکھے تھے کہ میرے 4 بچے ہیں، مجھے 2 بچوں کے پیسے ملے ہیں۔ کچھ نے لکھے تھے کہ میرے 4 بچے، مجھے 1 بچے کے پیسے اس منتھ آئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے لکھا تھا کہ 2 کی بجائے مجھے 1 بچے کے پیسے آئے ہیں۔ تو ان لوگوں میں بھی شامل ہوں۔ ٹھیک ہے، میرے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں، 4 بچوں کے بجائے مجھے اس منتھ 3 بچوں کے پیسے ہیں نا۔ تو اٹلی میں جو 18 سال تک بچے ہوتے ہیں ان کے جو پیسے تقریباً ٹھیک ملتے ہیں۔ اس کے بعد جو 18 سال سے 21 سال تک بچوں کی ایج ہوتی ہے وہ اس میں کم کر دیتے ہیں، کافی سارے نا، بہت تھوڑے دیتے ہیں۔ تو وہ بھی بچہ اگر اسکول یا کسی کالج یا یونیورسٹی میں یا کچھ کورس کر رہا ہو تو پھر اس کے ملتے ہیں جو 18 سال سے زیادہ ہو۔ تو میں کام والوں کے پاس گیا جن کے پاس نا میں نے تمندہ کیا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ آپ کا بچہ بڑا ہو گیا 18 سال سے، کوئی مسئلہ اس طرح کا ہوگا، یہ اس لیے پرابلم آئی ہے۔ میں نے کہا کہ جب وہ 18 سال کا ہوا تھا تو میں نے آپ کے پاس آ کے وہ لکھ کے ڈکلیئر کیا تھا کہ مثلا آپ نے اس کا ٹیکس نمبر بھی دیکھا تھا، تو مثلا وہ اس کی ایج جو ہے 18 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، تو آپ نے وہ چینجنگ کی تھی نا۔ تو انہوں نے پھر سارا چیک کیا، انہوں نے کہا کہ نمائندہ تو آپ کا ٹھیک ہی چل رہا ہے لیکن یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چلیں پھر ہمارے پاس جب یہ سسٹم میں نظر آئیں گے پیسے کم تو پھر ہم کر سکیں گے۔ میں نے ان کو، میرے پاس اسکرین شاٹ تھا ایمس کی ویب سائٹ پہ جا کے نا، اسپیڈ کی آئی ڈی سے میں نے انٹر ہو کے نا، تو پاکا محنتی پہ کلک کر کے تو میں نے وہ پورے سال کی جو بچوں کے پیسے آئے تھے میں نے کہا یہ دیکھیں جنوری سے لے کر اکتوبر تک 4 بچوں کے ٹھیک آئے ہیں پیسے۔ اس منتھ جو ہے 1 بچہ کم کر دیے ہے لسٹ میں، تو ابھی تو وہ جا رہا ہے اسکول وغیرہ جو کالج۔ تو یہ کس طرح، تو میں نے تو کچھ تبدیلی کی نہیں ہے، نہ کوئی ایزے نیا بنایا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب آئیں گے تو پھر جو ہمارے سسٹم میں تو پھر دیکھیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ایمس والوں کے پاس بھی چلا گیا، تو وہ انہوں نے جو بندہ بٹھایا ہوا تھا وہ اتنا خوش اخلاق نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے کوئی خاص جو ہے تعاون، میں نے اس سے بات چیت اچھی کی تھی لیکن اس نے کوئی خاص جو ہے نا مثلا طریقے سے کچھ وہ مجھے کال نہیں کر سکا۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ دیکھیں جنوری میں جب آپ ایزے بنائیں گے وہ پچھلے آپ کے آ جائیں گے، اس طرح ہو جائے گا، ہم دیکھیں گے، یہ آٹومیٹک پیسے آتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے زیادہ اس سے بحث نہیں کی، جو دفتری بندہ ہوتا ہے اس سے زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اس کو دلیل کے ساتھ سمجھائیں، اگر وہ سمجھے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ واپس آ جائیں۔ اگر آپ بحث کریں گے تو آپ کو مزید وہ مسائل کا شکار کریں گے۔ بہتر ہے کہ جتنی ضرورت ہو اتنی بات کریں۔ تو میں واپس آ گیا، تو میری جو داتا بلوتا تھی نا پیسے آنے کی ڈیٹ وہ کل کی تھی، تو میں نے کل جب اپنا بینک اکاؤنٹ چیک کیا تو پیسے کم آئے، میرے پاس وہ پروف ایک مثلا ثبوت آ گیا۔ میں دوبارہ، میرے گھر کے نزدیک ہے نا کاف والوں کا آفس،
تو وہ میرے جاننے والا ان کے پاس میں اٹالین کے پاس چلا گیا. میں نے کہا کہ یہ یار دیکھو کہ پیسے واقعی کم آئے ہیں تو اب آپ کچھ کرو, ٹھیک ہے. تو اس نے نا وہ میرا نمبر لے کے رکھ لیا لکھ کے. تو اس نے کہا کہ میں, وہ لڑکی انہوں نے مٹھائی کی تھی نا ایک, اس نے کہا کہ میں پتہ کروں گی ان کے آفس سے کچھ لے کے میسج بھیج کے یا کال کر کے جو بھی, تو پھر آپ کو بعد میں بتاؤں گی فون. آج میں کام پر تھا نا, میری پہلی شفٹ تھی, تو میں نے دیکھا مس کال ہوئی ہے, باہر نکل کے کام سے میں نے کال کی ان کو. تو وہ کہنے لگی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو ہے نا مثلاً سسٹم جو ہے اس میں خرابی ہے, لہذا آپ پریشان نہ ہو اور دوسرے ساتھیوں کو بھی بتائیں کہ یہ اگلے جو منتھ پیسے بھیجیں گے ان کے ساتھ جو ہے دوسرے بھی ایڈ کر کے تو بھیج دیں گے. تو ان کے وہ کمپیوٹر سسٹم میں یہ پرابلم ہوئی ہے اس دفعہ, تو کافی لوگوں کے جو ہے یہ مثلا پیسوں کا جو مسئلہ بنا ہے. تو اصل وجہ یہ تھی, ٹھیک ہے. اگر لیکن جن لوگوں کے پیسے کم آئے ہیں نا, ایک کام ضرور کریں, ان کا جو نمبر ویردے ہے نا ایمس کا, اس پہ کال کر کے کال سینٹر والے نمبر پر اپنے جو ہے یہ بتائیں, اپنے نمائندے کا نمبر بتا کے یہ بتائیں کہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہوا ہے. کیونکہ آپ بتائیں گے تو وہ آپ کا جو نمائندے کے بارے میں آپ کا ایک سولیسیٹ ہو جائے گا نا. تو آپ جب سولیسیٹ کریں گے تو وہ آپ کا نمائندہ یہ دیکھیں گے پیسے کیوں ہم نے کم بھیجے ہیں یا کیا خرابی ہوئی ہے سسٹم میں, تو وہ اگلے منتھ آپ کا اس مسئلہ حل ہو جائے گا. یا آپ نے جہاں سے نمائندہ کیا کا والوں کے پاس جائیں, ٹھیک ہے, یا متعلقہ جو آپ کا آفس ہے آپ کے علاقہ میں, ادھر آپ جو ہے جا کے ان کو بتائیں, ٹھیک ہے. وہ اگلے منتھ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر آپ بتائیں گے نہیں تو شاید اگلی دفعہ بھی ان کے سسٹم میں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جائے تو پھر بھی کام آئے, یا مثلاً تھوڑے آئیں. تو اس لیے بہتر ہے آپ بھی جس طرح میں نے کوشش کی ہے, میں آپ کے ساتھ یہ اپنی کوشش جو شیئر کر رہا ہوں. اسی لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ کسی اور کا بھی بھلا ہو, کہ اور بھی اس طرح مثلاً سیکھے, ٹھیک ہے. یا کوئی کسی کو نہیں پتا تو اس کو بھی پتہ چل جائے. تو جو بھی آپ کے پاس اچھی چیز کو ہو نا, یا آپ کا کوئی مسئلہ ہو, وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں. اس سے دوسروں کا بھی مسائل میں کمی آتی ہے اور ان کے بھی مسئلے حل ہوتے ہیں. تو یہ میرے پاس معلومات تھی, تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں. انشاءاللہ آپ کے بھی پیسے آ جائیں گے, لیکن آپ کوشش بھی کریں ساتھ میں نا, ٹھیک ہے. تو یہ میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں, اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر اگلی ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.